محترم ناظرین، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنایا کیوں گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو محترم ناظرین، پاکستان بنانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت تھی، ایسے وطن کی ضرورت تھی، ایسے ملک کی ضرورت تھی جس میں مسلمان آزادگانہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، پیارے حبیب جو شریعت لائے اس شریعت کی پیروی کر سکیں، اس شریعت پر چل سکیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت پر چلنے کے لیے، رب کی بندگی کے لیے، رب کی خاص عبادت کے لیے ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی، جس وجہ سے یہ ہمارا ملک پاکستان بنایا گیا۔ اس وقت ہمارے علماء نے قربانیاں دی، قائد اعظم محمد علی جناح نے قربانیاں دی اور دیگر ہمارے علماء اکرام نے قربانیاں دی، سر کٹوائے، اپنے مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولادوں کے سر کٹوا دیے اور اس پاکستان کو حاصل کیا۔ اس پاکستان کو حاصل کیا گیا، مقصد کیا تھا؟ اس وقت ایک ہی نعرہ لگایا جا رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ملک پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنایا گیا، کلمے پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا مقصد فقط مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو فروغ دینا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا دین جو اسلام، جو پیارے حبیب شریعت لے کر آئے، اس دین کا، اور جو دین لے کر آئے اس کا پرچار کرنا تھا۔ تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اس وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں جس لیے یہ ملک بنایا گیا، کیا وہ مقصد ہمارا پورا ہوا یا نہیں؟ آج بھی یورپ کو ہماری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے رکوع سجود صلاۃ و صوم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے مسئلہ ہے تو فقط اس بات سے کہ مصطفیٰ کا دین کچہری میں نہ آ جائے، تو وہ ہمیں اس چیز سے نہیں روکتے، مگر پھر بھی ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت تھی، وہ اس لیے کہ ہم آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کوئی گستاخی کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں، اسے سزا دلوا سکیں۔ تو کیا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، لہٰذا ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جس لیے ہم نے پاکستان بنایا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، جد و جہد کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا اس مقصد کو پورا کریں۔ اور آج ہمارے مقصد میں اس لیے بنایا گیا تھا، پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا، مقصد یہ تھا کہ اس وطن عزیز پاکستان میں فحاشی نہ ہو، عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، پردے کا انتظام کیا جائے۔ مگر آج دیکھا جائے تو 14 اگست کا دن آتا ہے تو کبھی مزار قائد ہماری عورتیں چلی جاتی ہیں، کبھی مینار پاکستان، اور بغیر پردے میں، کبھی مینار پاکستان، کبھی مزار قائد۔ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر محرم عورت کی آواز غیر محرم مرد نہیں سن سکتا، آواز تک نہیں سن سکتا، تو پھر وہ بغیر پردے کے مینار پاکستان، مزار قائد جانا کیسے جائز ہے؟ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت کریں، انہیں تلقین کریں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ قریب ہے وقت کہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی، تو وہ مائیں بہنیں جو مزار قائد، مینار پاکستان جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم جشن بنائیں گے، تو ایسا جشن اسلام میں نہیں ہے۔ جشن اسلام میں بنایا جاتا ہے، جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے جشن بنانا ہے، تو اس وقت امیر المومنین نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جشن بنایا جائے گا، وہ اس طرح بنایا جائے گا کہ آج ظہر کی اذان بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دیں گے۔ تو اسلام میں ایسا جشن بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تحریک لبیک کی تو جشن ایسا بنایا جائے گا کہ بجائے اس کے کبھی مینار پاکستان، کبھی مزار قائد ہماری عورتیں اور بچیاں جائیں، بجائے اس کے وہ اپنے گھروں میں سجدہ ریز ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا کی، ایک ملک عطا کیا، ہم تیرا احسان مانتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔